قرآن کریم کا کچھ مختصر سا تعارف آپ کو میں قرآن کی زبانی کراتا ہوں۔ میں نے قرآن کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا کہ اے قرآن، تیرا مسکن کیا تھا؟ تو کہاں ٹھہرا ہوا تھا؟ تیرا ٹھکانہ کہاں تھا؟ قرآن نے بڑے احسن طریقے سے جواب دیا کہ میرا ٹھکانہ لوح محفوظ، فرمایا کہ لوح محفوظ کے اندر میرا ٹھکانہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد میں نے قرآن سے سوال کیا، قرآن ذرا یہ تو بتانا، اب لوح محفوظ سے تجھے کس نے اتارا؟ کون لے کر اس کو آیا آسمان دنیا سے؟ اس زمین کے اوپر اتارنے والا کون؟ قرآن نے بڑے احسن طریقے سے جواب دیا، تنزیل من رب العالمین۔ فرمایا کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، اور پھر آسمان دنیا سے اس کائنات تک بھیجنے والی ذات کس کی ہے؟ بولے اللہ کی ذات ہے۔ تنزیل من رب العالمین، اس قرآن کریم کو نازل کرنے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ قرآن کو کس نے نازل کیا؟ رب العالمین نے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے سوال کیا، اے قرآن ذرا یہ بتانا تیری زبان کون سی ہے؟ قرآن نے خود ہی جواب دیا، بلسان عربی مبین۔ فرمایا کہ میری زبان عربی ہے۔ اور پھر میں نے قرآن سے سوال کیا، ذرا یہ بتانا کون سا فرشتہ تجھے لے کر آیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا، نزل بہ الروح الامین، کہ جبرائیل امین مجھے لانے والا اس دنیا میں، جبرائیل امین لے کر آنے والا ہے۔ اور پھر میں نے قرآن سے سوال کیا، اے قرآن یارا ذرا یہ بتانا کس کے اوپر تجھے نازل کیا گیا؟ جواب ملتا ہے، نزل علی محمد صلی اللہ، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا۔ اے قرآن، تجھے اتارنے والا تو رب العالمین ہے، تجھے نازل کرنے والا تو رب العالمین ہے، لیکن اس دنیا کے اندر تجھے کیوں اتارا؟ کس مقصد کے لیے تجھے اتارا؟ اور قرآن جواب دیتا ہے، ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے مجھے نازل کیا گیا۔ او قرآن، تو ذرا یہ بھی بتانا تجھے کون سے ماہ مبارک کے اندر بھیجا گیا؟ قرآن نے جواب دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ فرمایا کہ مجھے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نازل کیا گیا۔ میرے قرآن سے سوال کیا، اے قرآن ذرا یہ بھی بتانا کون سی رات کے اندر تجھے نازل کیا؟ قرآن نے جواب دیا، فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، مجھے قدر والی رات کو نازل کیا گیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ سب کہہ دیں سبحان اللہ، ذرا اونچی آواز میں بولیں سبحان اللہ، ذرا پیار و محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ، تاکہ مجھے ساتھ ساتھ یہ بھی اندازہ ہو کہ آپ سن بھی رہے ہیں اور ساتھ آپ متوجہ بھی ہیں
اور آپ کی شوق بھی ہے تاکہ یہ سلسلہ آگے تک بڑھتا جائے، چونکہ اگر آپ کی توجہ نہیں ہوگی نا تو پھر یہ بات آگے چل نہیں سکتی۔ تو میرے بھائیو، بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات کو اللہ نے اس قرآن کریم کو نازل کیا۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کے اوپر بہت سارے اعتراضات کیے گئے، اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ شاعر کی کلام ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ جادوگر کی کلام ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ کاہن کی کلام ہے۔ کفار و مشرکین نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اعتراض کرنے پہ، قرآن پر کبھی اعتراض کرتے ہیں، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، کبھی قرآن کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ساحر کی کلام ہے، یہ جادوگر کی کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کے سارے انسانوں کو متوجہ کر دیا، فرمایا کہ او لوگو، یہ قرآن کریم کو میں نے تم سب انسانوں کے رشد و ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ذرا قرآن کھولو تو صحیح نا، قرآن کو پڑھو تو صحیح نا، قرآن کو سمجھو تو صحیح نا، اس قرآن کے اندر ہے کیا، قرآن کیا کہتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے سارے اعتراضات کا جواب دیا، فرمایا وَلَا بِقَوْلِ کاہن، یہ کسی کاہن کی کلام نہیں ہے، وَلَا بِقَوْلِ ساحر، کسی ساحر جادوگر کی کلام نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ کلام ہے کس کی؟ فرمایا کہ تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب کائنات کی اتاری ہوئی نازل کی گئی کتاب ہے۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ جی یہ فرشتہ لے کے آیا ہے، ہو سکتا ہے اس نے خیانت کی ہوگی۔ اب قرآن پر اعتراضات کرنے والوں نے اعتراض کیے، اس کا بھی جواب ملا، نبی علیہ السلام پر اعتراضات کیے، اس کا بھی جواب ملا، اور پھر جبرائیل امین کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ لانے میں کوئی خیانت کرتی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نہیں نہیں، یہ لانے والا کیسا پیغمبر جو سارے پیغمبروں سے اعلیٰ، جو شان والا، جو مرتبے والا، جو برکتوں والا، فرمایا کہ انہو لجبریل امین، سب کہہ دیں سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن عظیم کو جس فرشتے کے ذریعے سے زمین کے اوپر نازل کیا، وہ فرشتہ بھی تمام فرشتوں سے اعلیٰ، وہ فرشتہ بھی شان والا، وہ فرشتہ بھی ایمانت دار ہے، اس نے کوئی خیانت نہیں کی۔ جس طرح قرآن کریم اس کے حوالے کیا، اسی انداز میں اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآنی تعلیم کو اتنا عام کیا، اتنا اونچا کیا، اتنا بلند و بالا کیا، اتنی محنت کی، اتنی کوشش کی کہ ہر وہ آدمی جس کو اپنے حقوق کا کوئی پتہ نہیں تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کی لڑائیاں، ان کی قتل و غارت، وہ سارے معاملات، نہ ان کو تجارت کا پتہ تھا، نہ ان کو معاملات کا پتہ تھا، نہ ان کو سیاست کا پتہ تھا، نہ ان کو لین دین کا پتہ تھا، وہ تو عورتوں کا ان کے ہاں کوئی مقام، کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ جب قرآن اللہ نے اتارا نبی کی بعثت سے قبل، اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی واضح طور پر فرما دیا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ نبی کی بعثت سے قبل ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی، قرآن کے آنے سے قبل، قرآن کے آنے سے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا،
तारीकी ही तारीकी थी, जुल्म व सितम था, कोई पुरसान हाल नहीं था। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने पैगंबर को भेजा, कुरान देकर भेजा, और पैगंबर ने मेहनत की, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसके नतीजे में ऐसी इंसानियत को पैदा किया, ऐसे ईमान वाले, ऐसे शान वाले, ऐसे मर्तबे वाले, ऐसे मकाम वाले, फिर उनको सहाबा इकराम के नाम से पुकारा गया। फरमाया वही तो लोग थे जब नबी की नबूवत नहीं मिली थी, और इसी तरीके से जब नबी को कुरान नहीं मिला था, और नबी की नबूवत से पहले और कुरान के मिलने से पहले कोई परेशान हाल नहीं था। इंसानियत का नाम और निशान गोया के मिटने वाला था। इंसानियत क्या होती है, इंसान है क्या? अल्लाह ने तो इसको अशरफुल मखलूकात पैदा किया है, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इन बंदों के ऊपर तरस खाया, और अल्लाह को तरस आ गई, रहम आ गया अपनी इंसानियत पर कि मेरे बंदे कहां किस तरफ जा रहे हैं, अल्लाह ने पैगंबर को भेजा। अल्लाह ने पैगंबर को भेज के कुरान जैसी अजीम नेमत को देकर इस इंसानियत की रुश्त हिदायत के लिए अल्लाह पाक ने जहां पैगंबर को भेजा वहां कुरान को भेजा। और फिर मैं एक बात करता चलूं कि जितनी भी किताबें अल्लाह तबारक व तआला ने जिस पैगंबर पे नाजिल की हैं, और पैगंबर कभी किसी पैगंबर को यह हुक्म मिलता है कि आप फलां जगह चले जाएं, आपको किताब मिलेगी, आप फलां मकाम पर चले जाएं, आपको किताब मिलेगी, आप चिला काटें, आपको किताब मिलेगी। लेकिन बात आती है कुरान की और बात आती है प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो अल्लाह पाक ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नहीं फरमाया कि आप बदर में चले जाएं, वहां आपको किताब मिलेगी, आप मक्का में, आप मदीना में, या आप जहां कहीं, ऐसे नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने यहां मामला और कर दिया। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जहां मेरे प्यारे पैगंबर हैं, पैगंबर मक्के में कुरान मक्के में, पैगंबर मदीने में कुरान मदीने में, पैगंबर बदर के अंदर कुरान बदर में, पैगंबर उहद में कुरान उहद में, पैगंबर जो है जिस मकाम पे पैगंबर जाता है वही कुरान का नज़ुल होता है। इसीलिए तो आपने देखा होगा बात सूरतें मदनी हैं, बात सूरतें मक्की हैं। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान की नज़ूल की तरतीब जो है यहाँ कुछ और बन जाती है। हत्ता के प्यारे पैगंबर सब कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बिस्तर पर, तो कुरान भी अम्मा आशा सिद्दीका के बिस्तर पर नाजिल होता है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, फिर जब ऐसी मेहनत हुई, ऐसी इंसानियत तैयार हुई, ऐसे लोग तैयार हुए, ऐसा मकाम अल्लाह ने उनको दिया, फिर वो सहाबा किराम बन गए, फिर वो एक दूसरे के लिए मिटने के लिए तैयार हो गए। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, उलाइका हुमुस सालिहून, उलाइका अल्लज़ीना इम्तहना अल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। और फिर आखिर में अल्लाह पाक ने फरमा दिया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज भी अल्लाह ने हमें वो ही कुरान दिया है, कुरान में कोई तहरीफ नहीं हुई, क़यामत तक के लिए कभी कोई तब्दीली नहीं होगी। मेरे भाइयों, अल्लाह ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद उठाई है। तो इसलिए आज भी हम अगर कुरान को पढ़ेंगे, कुरान पर अमल करेंगे, कुरान को सीने से लगाएंगे, कुरान को अपना जो है मकसद बनाएंगे, कुरान को जो है देखेंगे, कुरान को देखना भी सवाब है, कुरान को पढ़ना भी सवाब है, कुरान पर अमल करना भी सवाब है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, यही पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए तो सारे इंसानों को मुखातब करते हुए फरमाया अल कुरान हुज्जतल लका व अलैक, फरमाया कि कुरान करीम या तुम्हारे हक के अंदर गवाही देगा या तेरे खिलाफ गवाही देगा। मतलब क्या है कि कुरान करीम या तो तेरे हक के अंदर गवाही देगा, यानी कुरान पर तूने जब इसको पढ़ते हुए, इसको सीने से लगाते हुए इस पर अमल किया, इसी हाल के अंदर तुम्हें मौत आ गई तो कुरान तुम्हारे हक के अंदर गवाही देगा कामयाबी की। और अगर अल्लाह न करे कुरान करीम को पसे पुछ डाल दिया, कुरान को ना पढ़ा न समझा, अल्लाह न करे इसी हाल में मौत आ गई, तो फिर कुरान करीम तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा कि इसने मुझे नहीं पढ़ा था, इसने मुझ पर अमल नहीं किया था। तो इसीलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें मौका दिया है, इसलिए कुरान को पढ़ना होगा, कुरान को सीने से लगाना होगा। अल्लाह अकबर। कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों,
یہ دنیا کی زندگی میں اپنے ہر بیان میں یہ بات لازمی کہتا ہوں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ میرے بھائیو، اس کی مثال یہ ہے کہ اب چھوٹا بچہ جب گھر سے باہر جاتا ہے نا، اور باہر جا کر گلی کے اندر کھیلتا ہے، کودتا ہے، اپنے لیے گھر بناتا ہے، اور پھر کچھ دیر کے بعد اس کی والدہ اس کو جو ہے بلاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ آ جا بچے، ابھی جو ہے رات آ گئی ہے، آ جا، کھانا تیار ہے، اب بس کر لے کھیلنے کو۔ تو اب وہ بچہ کیا کرتا ہے، وہ جو اپنے لیے چھوٹا سا گھر بنایا ہوتا ہے اور وہ جو کھیل تماشے کے جو چھوٹے چھوٹے برتن سب کو توڑ پھوڑ کر وہ چلا جاتا ہے اپنے گھر کو۔ تو میرے بھائیو، بزرگ اور دوستو، اسی طریقے سے اب اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور مختصر سے وقت کے لیے اندر بھیجا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، اور پھر جب اللہ کا حکم آئے گا کہ اب میرے بندو آ جاؤ، تمہارا وقت اب پورا ہو چکا ہے، اب اس دنیا سے تو نے جانا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اب ایک گھڑی نہ آگے نہ پیچھے، اسی وقت اب تیری روح قبض کرنی ہے۔ آج تجھے موت آئے گی، اب سب کچھ دنیا کا نظام اب یہی تو نے ختم کرنا ہے، اب آ جا، یہ کھیل تماشا اب ختم ہو چکا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اب موت کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہے، یہ رمضان المبارک کا بہت ہی پیارا مہینہ ہے اور پھر آخری عشرہ ہے، ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے میرے بھائیو، بزرگ اور دوستو۔ ابھی جو آخری عشرہ جو ہے، یہ جہنم سے خلاصی والا عشرہ ہے، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت کی جو ہے یعنی رحمت 100% انسان کی طرف متوجہ ہے میرے بھائیو۔ اب کون ہے جو اللہ کو منائے، کون ہے جو اللہ کے ساتھ صلح کرے، کون ہے جو توبہ کرے، کون ہے جو استغفار کرے، کون ہے جو اللہ سے معافی مانگے؟ میرے بھائیو، بزرگ اور دوستو، وہی واقعہ ایک مجھے یاد آ گیا جو مفتی کفایت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے بیان کے اندر جو ہے جامع مسجد میں واقعہ بیان کیا تھا۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اس واقعے کو میں آپ کے سامنے دوبارہ دہراؤں۔ میرے بھائیو، ایک نوجوان شخص تھا، ایک نوجوان شخص، وہ رو رہا ہے، روتا ہے، اتنا رو رہا تھا کہ اس کا رونا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ یہ فلاں شخص رو رہا ہے۔ پوچھا کہ او شخص، تو روتا کیوں ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مجھ سے کتنا بڑا گناہ ہوا ہے، میں اس گناہ کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ اے عمر، میں بتانے سے قاصر ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، شخص تیرا گناہ کتنا بڑا ہے؟ کتنا بڑا تیرا گناہ ہے؟ عرش سے زیادہ بڑا ہے، کرسی سے بڑا ہے، آسمان سے بڑا ہے، سورج چاند سے بڑا، کتنا بڑا گناہ تو نے کیا؟ فرمایا کہ اے حضرت امیر المومنین، میں اس کو بتا نہیں سکتا۔ فرمایا کہ حضرت عمر بھی روئے جا رہے ہیں، بازار کے اندر جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ شخص بھی روتا ہوا جا رہا ہے۔ فرمایا چلو آپ کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر میں پیش کرتا ہوں، جا کے ان کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ آپ کیوں رو رہے ہو، آپ کا رونے کا مقصد کیا ہے، کون سا تو نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ جس کا صدمہ تو برداشت نہیں کر سکتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، بتا شخص کیوں رو رہا ہے، کون سی غلطی ہو گئی؟ کہنے لگا، یا رسول اللہ، بتانے سے قاصر ہوں، مجھے شرم آ رہی ہے، میں کس انداز کے ساتھ بتاؤں؟ اور پھر اس کے بعد جب اس شخص نے کہا کہ میں آپ کے سامنے کیسے اس کو بیان کروں، کس انداز میں آپ کو میں بتاؤں کہ مجھ سے کتنا بڑا گناہ ہوا ہے، وہ کہنے لگا کہ مجھ سے اتنا گناہ ہوا ہے، یہ میں مختصر عرض کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیو، اس نے کہا کہ جی مجھ سے ایسا گناہ ہوا ہے، میں ایک غریب انسان تھا، اور میرا کام یہ تھا کہ جب کوئی فوت ہو جاتا تھا تو میں جاتا تھا، اب فوت ہونے کے بعد اس کی میت کو جو ہے کفن دفن کر کے لوگ اپنے گھروں کو واپس ہو جاتے تھے، اور میں کیا کرتا تھا، میں جا کے وہ قبر جو ہے، قبر کھود کے اس کے اندر سے وہ کفن نکال کے اس کو بازار میں فروخت کرتا تھا، اور پھر اس کو فروخت کر کے میں اپنے بچوں کے لیے جو ہے روزی لے کے آتا تھا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بادشاہ، اس کی ایک نوجوان بچی فوت ہو گئی، اور نوجوان بچی جب فوت ہو گئی وہ بڑی حسین و جمیل تھی، اور پھر فرمایا کہ جب وہ اس کو دفن کیا گیا اور اس کو دفن کر کے لوگ اپنے گھروں کو واپس ہو گئے، تو میں نے چاہا کہ چلو آج اس کا کفن قیمتی بھی ہوگا، یہ مالدار تھی، تو اب اس کے کفن کو میں اتار کے لے کے جاؤں گا، بازار میں فروخت کروں گا، اس کی قیمت زیادہ ہوگی۔ فرمایا کہ جب میں قبر کے اندر چلا گیا اور قبر میں جاتے ہوئے وہاں مجھے شیطان نے ورغلایا، اور میں نے اس کے ساتھ کیا کر دیا، اس کے ساتھ منہ کالا کر دیا، میں نے زنا کر دیا، تو مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا، اب میں کروں تو کیا کروں؟ اور کہنے لگا
کہنے لگا کہ جب میں ایسی برائی کے اندر مبتلا تھا تو اس وقت جو ہے مجھے آوازیں بھی سنائی دی جا رہی تھی، مجھے یہ آواز آ رہی تھی گویا کہ یہ لڑکی اپنے زبان حال سے کہتی ہے کہ او شخص تو نے تو بہت بڑا ظلم کر دیا، میں اگر زندہ ہوتی میں چلاتی، میں لوگوں کو بتاتی، میں شور کرتی، شرابہ کرتی، اور میں جو ہے لوگوں کے سامنے اپنی جو ہے اپنے آپ کو پیش کرتی، آج میں تو فوت ہو چکی، میں بول نہیں سکتی، تو نے کتنا بڑا ظلم کر دیا۔ اوہو میرے تو عزیز اقربا نے مجھے جو ہے غسل کر کے پاک اور صاف کر کے نہلا کے یہاں قبر کے اندر ڈالا تھا، آج تو نے مجھے جو ہے میرا اس غسل کو مجھے اس غسل سے توڑ دیا۔ کل قیامت والے دن، ہاں او شخص کل قیامت کے دن جو ہے ہاں میدان محشر کے اندر جب اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو اٹھائیں گے اور لوگ جو ہے پردے کے اندر ہوں گے، لوگوں کے اوپر کفن ہوگا اور میرے اوپر کفن نہیں ہوگا، میں تو ننگی ہوں گی، میرا کیا بنے گا؟ تو نے تو بہت بڑا ظلم کر دیا او شخص، تو نے تو بہت بڑی زیادتی کر دی، اور لوگ جب اٹھیں گے پاکی کی حالت میں ہوں گے، میں جب اٹھوں گی کہ تو ناپاکی کی حالت میں ہوگی، میرا کیا بنے گا؟ اے شخص تو نے بہت بڑا ظلم کر دیا۔ تو یہ ساری باتیں جب میں نے سنی، میرے کانوں کے اندر یہ آوازیں گئیں، تو میں نے فوراً وہاں سے میں بھاگ کے اب اس سے لے کر آج 40 دن ہو چکے ہیں، یا رسول اللہ میں روتے ہی چلے جا رہا ہوں، مجھے اللہ معاف کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو میرے بھائیو بزرگ اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی گویا کہ اس سے ایک قسم کا بیزاری کا اظہار فرمایا، اور وہ شخص وہیں سے یہ واقعہ بیان کر کے بھاگ جاتا ہے، اور پھر اتنے میں حضرت جبرائیل امین آ جاتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص نے ایسی توبہ کی ہے کہ اللہ پاک نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ کی ذات کتنی رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو معاف کر دیا، اس لیے کہ اب اس نے سچی توبہ کر دی، اپنے گناہ کے اوپر ندامت اختیار کر لی ہے۔ اور میرے بھائیو یہ چیز اللہ پاک ہمیں دینا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کریں، ہم اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کر کے جو غلطی کوتاہی ہوئی ہے آج سے توبہ کر کے، آج سے اپنے آپ کو پیش کر کے اللہ سے ہم صلح کریں۔ ہاں ایک وہ شخص تھا 99 آدمی کا قاتل، 99 آدمی کا، بات کو چونکہ تھوڑا لمبی ہو چکی ہے لیکن ایسی محافل کبھی کبھی ملتی ہیں اور یہ نورانی محفل ہوتی ہیں، اس کو فرشتوں نے ڈھانپا ہوا ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوگا۔ میرے بھائیو اس واقعے کے بعد میں انشاءاللہ اپنی بات کو جو ہے لپیٹتا ہوں اور انشاءاللہ دعا کراتے ہیں۔ تو ایک 99 شخص کا قاتل 99 آدمیوں کو قتل کر کے ایک عابد کے پاس چلا جاتا ہے کہ عابد صاحب آپ مجھے بتائیں میں نے 99 قتل کیے ہیں، مجھے اللہ پاک معاف کریں گے کہ نہیں؟ تو اس عابد نے کہا کہ تو نے 99 قتل کر کے ابھی تو کہتا ہے مجھے اللہ معاف کرے گا؟ نہیں، تیرے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مسائل کس سے پوچھنے ہیں؟ علماء سے پوچھنے ہیں۔ عابد بہت بڑا ہوگا لیکن اس کو مسائل کا پتہ نہیں ہوتا ہے، فرمایا کہ اس کو بھی اس نے کیا کر دیا، اس کا کام بھی کر دیا، چلو یعنی 99 کے ساتھ کیا کر دیے، 100 پورے کر دیے۔ اور پھر اس کے بعد پھر چلا گیا کسی عالم کے پاس پیش ہوتا ہے، عالم سے مسئلہ پوچھتا ہے کہ اے عالم جی بتاؤ نا، میں نے 100 قتل کر دیے، میرے لیے کوئی بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس نے کہا اگر تم معافی چاہتا ہے فلاں بستی کے اندر چلا جا، اور اس بستی کے اندر جو ہے ایک ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، تو وہاں چلا جا اور اس محفل کے اندر تو شریک ہو کے توبہ اور استغفار کرے گا، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ تو میرے بھائیو یہ شخص چل پڑتا ہے، چلتے ہوئے اس کو راستے کے اندر موت آ جاتی ہے، اور پھر اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ جب موت آ گئی، اب دونوں فرشتے سامنے آ گئے، موت کے یعنی گویا کہ رحمت والے جنت والے فرشتے بھی آ گئے، جہنم والے فرشتے بھی آ گئے۔ اب کیا کیا جائے، کون سا فرشتہ اس کو لے کے جائے؟ جنت والے کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو توبہ کرنے کی نیت سے، یہ تو اپنے آپ کو پاک کرانے کے لیے نکل چکا تھا، اور دوسرے جو جہنم والے کہتے ہیں کہ جی 100 آدمیوں کا قاتل ہے تو اس کو تو معاف کرنا ہی نہیں ہے، یہ تو ہے ہی جہنمی، اس کو ہم جہنم میں لے کے جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ کیا کہ او فرشتوں آپ کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے،
آپ ایسے کریں وہ جو بستی جس بستی کی طرف یہ جا رہا ہے اس کی جو ماپ تول کر لیں. اگر وہ بستی جو ہے یعنی جو اللہ والوں کی بستی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, اگر اس بستی کی یہ قریب ہے تو پھر اس کو جنت میں لے کے جاؤ. اگر اس بستی سے یہ دور ہے تو پھر اس کو جہنم میں لے کے جاؤ. اب اللہ کی رحمت کو دیکھیں, اللہ پاک ہم سے کیا چاہتے ہیں. اللہ پاک اپنے ایک ایک بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار و محبت کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اب کیا ہوا جب فرشتوں نے ماپ تول کرنا شروع کر دیا. اور حالانکہ علماء نے لکھا ہے, تاریخ کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ جی دیکھیں وہ بستی جو اللہ والوں کی تھی وہ دور تھی, اور یہ جہاں سے چلا تھا جس رخ کی طرف سے یعنی یہ نکلا تھا یہ تھوڑا یہ جگہ تھوڑا تھی. ہاں لیکن اللہ نے زمین کو حکم دے دیا کہ زمین کس کی محتاج ہے, اللہ کی. ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے, اس لیے زمین کو حکم دے دیا اور زمین سکڑ جا. یہ جس طرف جا رہا تھا اس طرف سکڑ جا, اور جس طرف سے یہ نکلا ہے اس کو کہہ دیا کہ تو اپنے اندر وسعت پیدا کر دے. جب ماپ تول کیا فرشتوں نے تو وہ جس طرف جا رہا تھا وہ زمین کم تھی اور جہاں سے یہ نکلا تھا یہ زیادہ تھی. تو اللہ پاک نے حکم دے دیا کہ اس کو جنت میں ڈال دو. سبحان اللہ.